ایوب علیہ السلام. حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں. آپ کا شمار عرب کے مشہور پیغمبروں میں ہوتا ہے. آپ صبر اور شکر میں اپنی مثال آپ تھے. آپ ایک کامیاب تاجر، معاملات میں ہر درجہ ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری میں بھی بے مثال تھے. آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے، بیواؤں، مسکینوں اور تنگ دستوں کی مدد کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا، پھر سخت آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیا، حتیٰ کہ مال بھی چلا گیا، دولت بھی چلی گئی، اولاد بھی چلی گئی. خود 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے، لیکن اتنی سخت آزمائش میں بھی کبھی ایک دن بھی اپنی زبان سے شکوہ نہیں کیا. ہمیشہ شکر ہی کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے. اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور پہلے سے زیادہ مال و دولت اور اولاد سے نواز دیا اور بیماری سے نجات دے کر صحت اور تندرستی عطا فرما دی. یہاں سے ایک بات یاد رکھیں، عمومی طور پر ہمارے یہاں غلط بات مشہور ہے، اللہ معاف کرے، کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پا گئے تھے. بھائی یاد، یہ بالکل پیغمبر کی عصمت کے خلاف ہے. ایسی کوئی بات نہیں تھی. بیماری تھی لیکن ایسے نہیں ہو سکتا. ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، دنیا تو دنیا سے جانے کے بعد بھی پیغمبروں کے جسم تر و تازہ رہتے ہیں. دنیا سے جانے کے بعد قبر میں دفن ہو کر بھی پیغمبروں کے جسم تر و تازہ رہتے ہیں. قبر بھی پیغمبر کے جسم کو کچھ نہیں کہتی. جب فوت ہو جانے کے بعد پیغمبروں کا یہ حال ہے تو کیا دنیا میں اعوذ باللہ کے جسم میں کیڑے پڑ سکتے ہیں؟ اصول یاد رکھیں، یہ انبیاء کی عصمت کے خلاف ہے. کسی جاہل نے، کسی اسرائیلی روایات میں ایسی بات آ گئی. ایوب علیہ السلام کو بیماری تھی لیکن آپ کے جسم کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا. ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، خصوصاً اہل سنت اور جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے جسم دنیا سے جانے کے بعد بھی پھولوں سے زیادہ تر و تازہ ہوتے ہیں. پیغمبر کے جسم پر جسمانی صاحب کے لحاظ سے کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. ایک بات کے بارے میں، اذان جمعہ کے بعد دنیا کے کام چھوڑ دینا. سورہ جمعہ آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو. یعنی جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ جمعہ کی تیاری کر کے مسجد آنا چاہیے. ایک سنت کے بارے میں، غسل سے پہلے وضو کرنا. عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض غسل کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو فرماتے، اس کے بعد غسل فرماتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اللہ جی ہمارا کہنا سننا قبول فرمائے اور ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے نبی کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے. ہمیں اپنے نبی کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے. ہمیں اپنے نبی کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے. رحمتک یا ارحم الراحمین.